جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی، جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی، جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی گئی، آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی، آنکھوں کے راستے سر خم تھا لب خاموش تھے، آنکھیں تھیں اشک بار، سر خم تھا لب خاموش تھے، آنکھیں بار، ایک ساعت بیدار تھی جو کہ گزر گئی، ایک ساعت بیدار تھی جو کہ گزر گئی، آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی، طیبہ عاشق سے پوچھئے، طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، ایسا لگے بدن سے گزر گئی، ایسا لگے کہ روح بدن سے گزر گئی، راستے میرے دل میں اتر گئی، برسی تھی اس قدر کہ نہاسا گیا
بارش کرم میرے داماں کو بھر گئے وہ بارش کرم میرے داماں کو بھر گئے آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئے دل بھی ہے طبیعت ہے پر بہار دل بھی ہے شاد شاد طبیعت ہے پر بہار لگتا ہے آج مدینے خبر گئی لگتا ہے آج میری مدینے خبر گئی آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئے جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی علامہ صاحب فرمائیے۔ آج کا جو ہے ہمارا سوال یہ ہے کہ عموماً جو ہے میڈیا جو ہے ایک لفظ جہاد اور خاص طور سے اسلام کی خوبی بھی بیان کی جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے میڈیا جو ہے نا اسے الگ ہٹ کر انداز میں پیش کرنا چاہتا ہے، جبکہ ہم ہندوستان کی تاریخ میں جب 1857 کی جو جنگ ہوئی تھی، علامہ فضل خیر آبادی نے لفظ جہاد کا استعمال فرما کر کہا تھا کہ انگریزوں کے خلاف جہاد فرض ہے، تو اس معنی کر کے جو ہے نا ظلم کے خلاف جہاد کرنا یہ ایک اپنے اندر ایک بہت بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے، مگر آج کل کی جو میڈیا اسے جو ہے نفرتی اعتبار سے یا اس طرح کی غلط معنی بیان کر کے جو پیش کرنا چاہتی ہے، آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جہاد ہے کیا اصل میں اسلام کے اعتبار سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاد کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا بیک جانا پڑے گا، پیچھے جانا پڑے گا، اور گفتگو یہاں سے شروع کرنی پڑے گی کہ اسلام جو ہے وہ پورا ایک نظام حیات ہے۔ جی، اسلام صرف مسجد میں کس طرح زندگی گزارنا ہے، مسجد میں کس طرح رہنا ہے، نمازیں کس طرح پڑھنی ہے، زکوٰۃ کس طرح ادا کرنی ہے، حج کس طرح کرنا ہے اور روزے کس طرح رکھنا ہے، صرف یہ رہنمائی نہیں کرتا، بلکہ انسان کی پیدائش سے پہلے سے لے کر انسان کی موت کے بعد تک ایک مسلمان کی زندگی کے ہر گوشے اور ہر پہلو کی طرف وہ رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا ہے، تو یہ ایک مکمل نظام حیات ہے۔ جی، آپ کو پتہ ہے کہ جب اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے تو اب اس میں جہاں عبادات کا نظام بیان کیا جائے گا، وہیں سماجی زندگی کے حوالے سے بھی تعلیمات دی جائے گی، سیاسی زندگی کے حوالے سے بھی تربیت کی جائے گی، اور وہیں ہماری جو ڈیفینسو لائف ہے اس کے تعلق سے بھی ہمیں بتایا جائے گا اور ہماری رہنمائی کی جائے گی۔ اور ایک مقدمہ یہاں یہ بھی رکھ لینا چاہیے کہ انسان کی زندگی ہمیشہ یہ امن والی زندگی نہیں ہوتی،
بلکہ انسان امن اور خوف اور فساد اور اصلاح ان دونوں حالتوں سے اپنی زندگی میں گزرتا ہے. اور اسلام جب مکمل ضابطۂ حیات اور مکمل نظام حیات ہے تو ظاہر ہے کہ جہاں یہ امن کے حالات میں ایک انسان کو کس طرح رہنا ہے اس کے حوالے سے رہنمائی کرے گا، تو فساد کے زمانے میں اور خوف کے زمانے میں کس طرح سے زندگی گزارنا ہے اس کے حوالے سے بھی رہنمائی کرے گا. اور اسی بنیاد پر آپ دیکھتے ہیں کہ تمام ملکوں کے پاس اپنا ایک فوجی نظام اور ایک ڈیفینسو سسٹم ہے جی کہ جس کی بنیاد پر ملک، اب یہ الگ بات ہے کہ وہ جس چیز کو عدل کا نام، انصاف کا نام، ڈیفینس کا نام، دفاع کا نام دیتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی سچائی کیا ہے، پردے کے پیچھے کی سچائی کیا ہے، اس کے تعلق سے پھر کسی وقت انشاءاللہ گفتگو ہوگی. سر دست یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح دنیا کی حکومتوں کے پاس اپنا ایک ڈیفینسو نظام ہے جس کی بنیاد پر وہ اپنی حدود کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے دشمنوں کے خلاف وہ ہتھیار بند جنگ کرتے ہیں، اسی طرح جب اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے تو اس کے ماننے والے بھی ظاہر ہے کہ ہمیشہ امن کی حالت میں تو نہیں رہیں گے. کبھی اگر انہیں دشمن کا سامنا ہوا تو اس وقت پھر مسلمانوں کو کی سچویشن کیا ہونی چاہیے اور اس وقت مسلمانوں کو دشمن کا سامنا کس طرح کرنا چاہیے، تو اس حوالے سے بھی اسلام جو ہے ان کی رہنمائی کرے گا. تو اسی حوالے سے جہاد کی طرف مسلمانوں کی رہنمائی اسلام نے کی. اور اگر آپ یہاں پر دیکھیں گے تو اسلام نے مسلمانوں کو جنگ کی حالت میں جس سچویشن کی طرف رہنمائی کی اس کے لیے جو کلمہ اختیار کیا، آپ اسلام کے انتخاب کی داد دیے بغیر نہیں رہ پائیں گے کہ اس نے جنگ کے لفظ کا استعمال نہیں کیا جی بلکہ وہاں پر اس نے جہاد کے کلمے کا انتخاب کیا. جی اب دیکھیے ساری دنیا اس طرح کی سچویشنز کو فیس کرنے کے لیے جنگ کے کلمے کا انتخاب کرتی، اور جنگ آپ کو پتا ہے کہ جنگ کا کلمہ ذہن میں آتے ہی اصلاح کا کوئی پہلو اور کوئی معنی ذہن میں نہیں آتا، جی بلکہ جنگ کا معنی جیسے ہی ذہن میں آتا ہے ایک خون خرابے کی کیفیت اور ایک فساد کی کیفیت اور ایک غیر مفید حالات اور غیر نفع بخش حالات جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. جی لیکن اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو اس طرح کے حالات سے نپٹنے کے لیے جس کلمے کا اللہ نے استعمال مسلمانوں کے لیے رکھا وہ کلمہ جہاد ہے. آپ دیکھیے کلمہ جہاد اس کا معنی کوشش کرنا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ کوشش کے لیے ایک ایم ہمیشہ ہوا کرتا ہے. آدمی بغیر کسی مقصد کے کوشش نہیں کرتا، ہمیشہ کوشش کی ایک منزل، ایک مقصد اور ایک ایم ہوا کرتا ہے. اب جب جہاد ذہن میں آتا ہے تو اس کا معنی کوشش کرنا ذہن میں آتا ہے، تو فوراً ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ کس چیز کی کوشش، کس مقصد کے لیے کوشش. تو ظاہر ہے کہ جہاد یہ کوشش ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ موجودہ جس فساد کے مقابلے کے لیے جہاد کا حکم دیا گیا ہے اس فساد کو ختم کر کے امن و امان قائم کرنا، اس کی طرف کوشش. یعنی اس کوشش کا ایم، اس کوشش کی منزل اور اس کوشش کا مقصد یہ ہے کہ فساد کو ختم کر دیا جائے اور امن کو قائم کر دیا جائے. اب یہاں پر جنگ کا جو مفہوم ہے، آپ دیکھیے کہ جنگ میں کسی طرح کے اخلاقی پہلو کو مد نظر نہیں رکھا جاتا، جی بلکہ مقصد صرف ایک ہوتا ہے کہ جس قیمت پر بھی ہو اپنے مخالفین اور اپنے مد مقابل کو دھول چٹا کر ان کے سینے پر کھڑے ہو جانا ہے چڑھ کر. اس کے برخلاف جہاد کا مقصد امن قائم کرنا ہوتا ہے، چاہے اس کی قیمت سامنے والے کو ذلیل کر کے حاصل ہو یا اس کو امن دے کر حاصل ہو یا اس کی جان کی حفاظت کر کے حاصل ہو. جس بنیاد پر بھی یہ مقصد حاصل کیا جا سکے اس کو حاصل کیا جاتا ہے. یعنی جس طرح جنگ یہ اس وقت تک اس میں فتح حاصل نہیں کی جا سکتی
جب تک سامنے والے کو نیست و نابود نہ کر دیا جائے، ختم نہ کر دیا جائے، خاک و خون میں ملا نہ دیا جائے۔ جہاد اپنی فتح اس طرح حاصل نہیں کرتا، بلکہ آپ دیکھیں گے تو جہاد کبھی اگر ضرورت پڑی تو دشمن کو ختم کر کے بھی جہاد میں فتح حاصل کی جاتی ہے، اور کبھی دشمن کو باقی رکھ کر اس کے باطنی فساد کو ختم کر کے بھی فتح حاصل کی جاتی ہے، اور کبھی جہاد میں لوگوں کے دل پر فتح حاصل کر کے بھی جہاد کو جیتا جاتا ہے، یعنی دل کو جیت کر جہاد میں فتح حاصل کی جاتی ہے۔ تو جنگ اور جہاد ان دونوں کو مسئلہ یہ ہے، یہ لوگوں کے ذہن میں جو مفہوم خلط ملط ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے میڈیا نے جہاد کے کلمے کو ہمارے بر صغیر کے ماحول میں یا پوری دنیا کے میڈیا نے جو اسلام مخالف پروپیگنڈا اس کا سب سے بڑا ایجنڈا ہے، اس میں اسلامک جو جہاد ہے اس کو سیم اسی طرح پیش کیا جس طرح ایک جنگ ہوا کرتی، جبکہ جنگ اور جہاد کا باہم ان دونوں میں کوئی بھی مناسبت یہ موجود نہیں ہے، بلکہ جنگ ایک بالکل منفی طرح کی چیز ہے اور جہاد ایک ٹوٹلی مثبت طرح کی چیز ہے، کہ جہاد یہ اس کے ایم میں فساد نہیں ہے بلکہ اس کے مقصد میں امن ہے، امن کا قیام ہے، اور جنگ کے مقاصد میں یہ فساد شامل ہے۔ اس لیے ان دونوں چیزوں کو جدا جدا کر کے دیکھنا یہ ضروری ہے۔ اسی لیے جہاد اس کے مختلف معانی اسلام نے بیان کیے۔ ایک جہاد صرف سرحدوں پر دشمنوں سے لڑنے کا نام نہیں، بلکہ جہاد انسان کے خود اپنے آپ سے، انسان کے اندر جو شیطانی قوتیں ہیں، انسان کا اس کے خلاف جنگ کرنا بھی، اس کے خلاف لڑنا بھی جہاد کہا گیا۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اسلام کے پیغمبر نے اس جہاد کو جو اپنے اندر موجود شیطانی قوتوں کے ساتھ جنگ کی جائے، اس کو جہاد اکبر سے تعبیر کیا ہے کہ یہ بڑا جہاد ہے اور باہر کے دشمن سے لڑنا یہ چھوٹا جہاد ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ جنگ کے مفہوم میں اور جہاد کے مفہوم میں کتنا زمین آسمان کا فرق ہے۔ مگر ہوا یہ کہ عالمی میڈیا نے جب اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کا پلان کیا تو ظاہر ہے کہ اگر یہ میڈیا سچائی اور صحیح اور حقیقی مفہوم کو اگر دنیا کے سامنے رکھ دے تو کبھی بھی اسلاموفوبیا کی وبا سے لوگوں کا ذہن خراب نہیں کیا جا سکتا۔ تو ظاہر ہے کہ پھر ان کو مفہوم کو مسخ کرنا ہوتا ہے، معنی کو بگاڑنا ہوتا ہے، تو انہوں نے اس کے معنی کو بگاڑ کر دنیا کے سامنے پیش کیا تاکہ ایک غلط معنی اور غلط مفہوم اس کا لوگوں تک جائے، ورنہ اگر اس کو صحیح معنی میں پیش کیا جائے تو جس طرح پچھلے زمانوں میں آپ دیکھیے کہ کبھی بھی کوئی کسی ملک میں اگر جنگ کرنے کے لیے گیا ہو تو کبھی بھی وہاں کے رہنے والوں نے جنگ کی پیغام لے کر آنے والوں کا مذہب قبول نہیں کیا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ مسلمان جن ملکوں میں جہاد کا پیغام لے کر گئے وہاں کے رہنے والوں نے نہ یہ صرف کہ مسلمانوں کی اطاعت اختیار کی بلکہ اپنا مذہب چھوڑ کر مسلمانوں کا مذہب اختیار کیا۔ اگر جہاد جنگ ہی کی طرح ایک منفی اور ایک نیگیٹو چیز ہوتی تو کبھی بھی اپنا دل لوگ اسلام کے حوالے نہیں کرتے اور اسلام کے ساتھ اپنے دل کو وابستہ نہیں کرتے، اس لیے کہ دل یہ زبان اور ہاتھ کی طرح نہیں ہے کہ جسے زبردستی حاصل کیا جا سکے، بلکہ دل پر انسان کا خود پورا قابو ہوتا ہے کہ اگر وہ دینا چاہے، وہ حوالے کرنا چاہے تبھی دل دے سکتا ہے، اور اگر وہ نہ دینا چاہے تو دل نہیں دے سکتا۔ جیسے کہ ابھی آپ نے جہاد کے مفہوم کو جو بیان کیا ہے اور آپ نے یہ بھی اشارہ دیا کہ بھئی اس کے جو پوزیٹیو اثرات ہیں میڈیا اس کے نہ بیان کر کے بلکہ دوسری طرح سے اس کو یعنی کہ غلط طریقے سے اس کو بیان کر دیتی ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو ہے اسلام اور مسلمانوں کے نام پر ایسی تنظیمیں کھڑی کر دیتے ہیں جو کہ مطلب دہشت گردی یا اس طرح کی کام انجام دے دیتے ہیں، جو کہ ظاہراً لگتا ہے کہ بھئی یہ جو ہے ان پر جو اثر جو جہاد کا ہے، تو آپ اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ جی دیکھیے، جہاں پر جہاد کے مثبت مفہوم کو اور پازیٹیو معنی کو
बिगाड़ने में मीडिया का बड़ा अहम रोल और बड़ा अहम किरदार रहा है, वहीं इस्लाम के नाम पर वजूद में आने वाली कई ऐसी तंजीमें हैं जिन्होंने एक गैर इस्लामी हरकतें करके उसको जिहाद का नाम देने की कोशिश की। और इस चीज़ ने भी, चूंकि उनका हुलिया मुसलमानों का सा है, उनके झंडों पर नारे इस्लामी लिखे हुए हैं, उनका ज़ाहिर मुसलमानों की तरह है, दाढ़ियाँ हैं, टोपियाँ हैं, अमामे हैं और इस तरह के लिबास में है कि जाहिर है कि जो नज़र आएगा हर एक के अंदर तो किसी चीज़ की तहकीक करने का मादा नहीं है। वो जिस सिचुएशन और जिस हालत और जिस हुलिये को देखता है तो उस तरह का माना वो निकाल लेता है जी। तो जब इस तरह के हुलिये में गैर इंसानी और गैर इस्लामी जुर्म अंजाम देते हुए लोगों ने देखा और इस गैर इंसानी और गैर अखलाकी हरकतों के ऊपर उस चीज को जिहाद का नाम देते हुए जब लोगों ने देखा तो लोगों के अंदर इस चीज के जरिए भी जिहाद के ताल्लुक से बड़े पैमाने पर बदगुमानी फैली। और इसी तरह बहुत सारे इंडिविजुअल्स भी होते हैं कि वो इनफरादी तौर पर अपनी जाती दुश्मनी निकालने के लिए या इसी तरह किसी और जाती गरज के लिए वो किसी को जानी या माली नुकसान पहुंचाकर उसको भी जिहाद का नाम देते हैं। जिहाद के ताल्लुक से ये भी जहन में रखने की जरूरत है कि जिहाद ये कभी भी इसका इस्तेमाल इंडिविजुअली जाती फायदे के लिए ये नहीं किया जा सकता, बल्कि जिहाद जो है वो असल में स्टेट की मनफात के लिए और स्टेट की नफा के लिए और इस्लामी हुकूमतों के नफा के लिए, ठीक उसी तरह जिस तरह मौजूदा हालात में हर हुकूमत के पास अपनी फौज और अपना एक दिफाई निजाम होता है, उस तरह इस्लामिक कंट्रीज के लिए वो सिस्टम रखा गया और बनाया गया है कि वो हुकूमतें उनका जो अपना दिफाई निजाम और डिफेंसिव सिस्टम है और उसके जरिए जो कार्रवाइयां होती हैं वो उसको जिहाद का नाम दे। तो ना इंडिविजुअल्स के लिए ये चीज रखी गई है और ना ही ये उस तरह की गैर शरई, गैर इस्लामी और गैर अखलाकी हरकतों पर उन्वान बनाने के लिए लफ्ज जिहाद को रखा गया है। जिस तरह की गैर अखलाकी और गैर इस्लामी हरकतें हमने बहुत सारी मुस्लिम तंजीमों की तरफ से होती हुई हमने देखी। अब ये अलग बात है कि वह हकीकत में वाकई मुसलमान थे या सिर्फ मुसलमानों जैसा हुलिया उन्होंने बना रखा था, लेकिन बहरहाल उसका नतीजा ये हुआ कि जहां मीडिया को ने एक बड़ा अहम रोल अदा किया जिहाद को बदनाम करने में, वहीं इस तरह की तंजीमों के जरिए भी जिहाद की असल सूरत को मस्क करने और बिगाड़ने में इन तस्वीरों ने भी बड़ा किरदार अदा किया। इसलिए हमें यह जरूरी है कि हम सामने आकर आलमी पैमाने पर हम लोगों को यह बताने की कोशिश करें, बल्कि हमारे मुसलमान स्कॉलर्स ने इस चीज को सारी दुनिया के सामने रखने की कोशिश भी की कि ना ये तंजीमें हमारी नुमाइंदा तंजीमें हैं और ना ही ये इंडिविजुअल्स हमारे नुमाइंदगान हैं, बल्कि हमारे लिए नुमाइंदा चीज जो है वो कुरानी तालीमात हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं। और जाहिर है कि उनकी रूह से जिहाद का जो मफहूम और जिहाद का जो तरीक़ाकार हमें मिलता है वो ना इंडिविजुअल्स को की तरफ से की गई हरकतों को जिहाद का नाम देने की इजाजत देता है और ना ही किसी तरह की भी गैर अखलाकी, गैर इंसानी हरकतों पर जिहाद का लेबल चस्पा करने और लगाने की इजाजत देता है। मीडिया के हवाले से बात चल रही थी, तो मीडिया जिहाद के मफहूम को जो है ना अलग तरीके से मुसलमानों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा तैयार करने के लिए और गैर मुस्लिम नौजवानों को जो है ना इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ उभारने के लिए, तशद्दुद के लिए ये मफहूम बयान करती है कि जिहाद जो है ना यह ऐसा है कि भाई तुम्हें ख़त्म कर दिया जाएगा और मुसलमान जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान ही को चाहेंगे। क्या इस तरह जो है ना जिहाद इस्लाम में इजाज़त देता है या फिर जो है इसका कोई अलग माना है? जी, इसके जवाब से पहले मैं समझता हूँ कि मीडिया का रोल हमको समझ लेना चाहिए। जी, असल में मीडिया का रोल तो बदल गया, लेकिन हमने उसके हवाले से अपना जो नुक्ता नज़र होना चाहिए वो नहीं बदला, बल्कि हम जिस निगाह से पहले मीडिया को देखा करते थे, मीडिया का एक मफहूम ये भी है कि वो मीडियम है। मीडियम यानी दो पक्षों के दरमियान एक सालिसी का किरदार अदा करने वाला।
جی لیکن اب اس کا رول بدل گیا. اس کا رول یہ ہو گیا کہ وہ نرپیکش نہیں رہا بلکہ وہ پکش میں بیٹھ گیا. تو ظاہر ہے کہ میڈیا کی باتوں کو اب اس طرح نہیں لیا جا سکتا جس طرح پچھلے زمانوں میں ہم لیا کرتے تھے. جی تو اب میڈیا کو بھی ہمیں ایک پکش کے طور پر ہی دیکھنا پڑے گا. جی تو ظاہر ہے کہ میڈیا کیوں, جب پکش کے ساتھ میڈیا بیٹھ گیا تو پھر میڈیا یہ مقام کیوں کرنے لگا کہ وہ اس طرح کا کوئی کام کرے کہ جہاں دو لڑنے والوں کے درمیان صلح کی کیفیت پیدا ہو, میل ملاپ اور پیار محبت کا ماحول پیدا ہو. بلکہ جب وہ ایک پکش میں جا کر بیٹھ گیا تو اس پکش کو فائدہ پہنچانے والی ہی بات کرے گا اور دوسرے پکش کو نقصان پہنچانے والی ہی بات کرے گا. اس لیے میڈیا کے ذریعے کوئی بھی اعلامیہ یا بیانیہ اگر موجودہ حالات میں جاری کیا جاتا ہے تو وہ ہمارے لیے کوئی اتھینٹک چیز نہیں ہو سکتی. اتھینٹک چیز اس وقت ہو سکتی تھی جب وہ اپنا اصل کردار یعنی ثالثی کا کردار ادا کرتا, میڈیم ہونے والا کردار ادا کرتا اور تھرڈ پارٹی ہونے والا کردار ادا کرتا. لیکن جب وہ ایک طرف جا کر بیٹھ گیا تو ظاہر ہے کہ اب ہمیں اسی نظر سے دیکھنا پڑے گا. اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جب وہ ادھر جا کر بیٹھ گیا تو ظاہر ہے وہ کیا کرے گا, وہ یہی کرے گا کہ جب دو پکش ہوتے ہیں تو دونوں پکش آپس میں کیا کرتے ہیں, ایک پکش سچ بنیاد پر یا جھوٹ بنیاد پر, کسی بھی بنیاد پر اپنے مخالف پکش کو نیچا دکھانے, ذلیل کرنے اور بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو وہی کام میڈیا اکثریتی طبقے کے ساتھ بیٹھ کر وہ مسلمانوں کے خلاف انجام دے رہا ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ پروپیگنڈا جو میڈیا جہاد کے نام پر ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے درمیان پھیلا رہا ہے کہ مسلمان جہاد کے ذریعے تمہیں ختم کر کے خود اپنی حکومت ہندوستان پہ مثال کے طور پر قائم کرنا چاہتے ہیں, یا پوری دنیا کے غیر مسلموں کو ختم کر کے جہاد کے نام پر پوری دنیا پر تنہا حکومت کرنا چاہتے ہیں اور تنہا رہنا چاہتے ہیں. میں اپنے تمام سننے والوں کو, خاص کر غیر مسلم بھائیوں کو یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آپ میڈیا کی خبروں کی عینک اپنی آنکھوں سے اتار کر حقیقت کی طرف آ کر مسلمانوں کی آپ ماضی کی تاریخ کو دیکھیے. آپ کو دنیا بھر کے حوالے سے میں نہیں کہتا, آپ صرف ہندوستان کی تاریخ کو دیکھ لیجئے کہ ہندوستان میں مسلمانوں نے تقریباً 1000 سال تک حکومت کی. کیا سارے غیر مسلم ہندوستان سے ختم کر دیے گئے, یا مسلمان بھی جیتے رہے اور ساتھ میں غیر مسلم بھی جیتے رہے؟ بلکہ آپ کو یہ پتا چلے گا کہ مسلمانوں کے ساتھ, مسلمانوں کے دور حکومت میں غیر مسلموں کی جو زندگی تھی, اگر آپ اس زمانے کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے سنجیدگی کے ساتھ, میڈیا کے پروپیگنڈے کے نشے سے باہر نکل کر, تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہمارے ہندوستان میں مسلمانوں کے دور حکومت میں جو بھی مسلم حکمران ہوئے, ان کے محلات میں, ان کی فوجوں میں اور ان کے قریبی لوگوں میں بڑے بڑے عہدوں پر جہاں مسلمان فائز تھے وہیں غیر مسلموں کو بھی بڑے بڑے عہدوں پر رکھا گیا. اس سے یہ پتا چلا کہ کبھی بھی اسلام کا یہ نقطہ نظر نہیں رہا کہ غیر مسلموں کو جہاد کے نام پر ختم کر دیا جائے, نہیں, بلکہ اسلام وہ مذہب ہے جو غیر مسلموں کے ساتھ اور ساری دوسری قوموں کے ساتھ مل جل کر رہنے کی تعلیم اپنے ماننے والوں کو دیتا ہے. بلکہ آپ کو میں عرض کروں کہ ابھی غزوہ بدر یہ ابھی گزرا, آپ اس میں دیکھیے کہ غزوہ بدر میں مسلمان کس قدر ستائے ہوئے اور کس قدر ظلم و ستم کا نشانہ بن کر یہ اپنے وطن سے بے وطن کیے گئے. جی اپنے وطن سے بے وطن کیے گئے. لیکن اس کے باوجود یہی مسلمان جب غزوہ بدر میں انہی لوگوں پر فتح حاصل کرتے ہیں جن لوگوں نے ان کا سب کچھ چھین کر صرف بدن کے کپڑوں پر انہیں وطن سے بے وطن کر کے نکال دیا تھا, جب ان پر مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوتا ہے, مسلمان ان پر فتح پاتے ہیں, اور جب وہ لوگ قیدی بن کر ان مسلمانوں کے پاس آتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ آپ کو بھی پتا ہے اور ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو بھی پتا ہے کہ اسلام میں اللہ کے بعد جو سب سے بڑی پرسنالٹی ہے کہ جس کی بات مانی جاتی ہے اور ہر حکم جس کا تسلیم کیا جاتا ہے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیے کہ اگر اسلام کی کوئی ایسی تعلیم ہوتی
کہ بس غیر مسلموں کو ایک سرے سے تلوار اٹھاؤ اور جہاد کے نام پر ختم کرتے چلے جاؤ، تو اس سے بہتر موقع اور کوئی نہیں ہوتا کہ سارے مسلمانوں پر ظلم و ستم کی حد کر دی گئی تھی، اور آج مکہ والے مغلوب ہو کر شکست کھا کر مسلمانوں کے پاس قید ہو کر آئے تھے۔ لیکن بجائے اس کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان قیدیوں کے حق میں مسلمانوں کو یہ حکم دیتے کہ تمہارے اوپر انہوں نے جو ظلم و ستم کی ایک تاریخ لکھ ڈالی ہے، تم آج ان سے بدلہ لے لو اور ان کی گردنیں جو ہے ان کے بدن سے جدا کر دو، نہیں، یہ حکم نہیں دیا، بلکہ اسلام کے پیغمبر نے اگر مسلمانوں کو کوئی حکم دیا تو یہ حکم دیا کہ استوصوا بہم خیرا، کہ ان قیدیوں کا بہتر طریقے سے خیال رکھو۔ تو ہوا یہ کہ وہ صحابہ جن کے پاس قیدی تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہمارے نبی نے ہمیں یہ حکم دیا کہ قیدیوں کا بہتر طریقے سے خیال رکھو، تو پھر ہمارا حال یہ ہوا کہ ہمارے پاس اناج کی کمی تھی اور کھجوریں ہمیں آسانی سے دستیاب تھی، یعنی اناج یہ زیادہ قیمتی چیز تھی ہمارے پاس اور کھجور کم قیمتی چیز تھی، لیکن جب ہمارے نبی نے قیدیوں کا خیال رکھنے کا حکم دیا تو ہم نے اپنے سے زیادہ اہمیت اور ترجیح یہ اپنے قیدیوں کو دی، اور ہم روٹیاں نہیں کھاتے، ہم اناج نہیں کھاتے، ہم کھجوروں پر گزارا کرتے، اور ہمارے پاس جو اناج تھا وہ ہم اپنے قیدیوں کو کھلاتے، یعنی کھجوریں ہم کھاتے جو کم قیمت چیز تھی، اور اناج اور روٹیاں ہم اپنے قیدیوں کو کھلاتے۔ مجھے انصاف کے ساتھ اپنے غیر مسلم بھائیوں سے یہ پوچھنا ہے، میڈیا سے نہیں، اپنے غیر مسلم بھائیوں سے یہ پوچھنا ہے کہ وہ مجھ کو انصاف کا حوالہ دے کر یہ بتائیں کہ اگر اسلام کی یہ تعلیمات ہوتی کہ جہاد کے نام پر غیر مسلموں کو ایک طرف سے تلوار لے کر ان کا سر قلم کرتے چلے جاؤ، تو پھر نبی کی اس تعلیمات کو آپ کس خانے میں رکھنے کی کوشش کریں گے؟ کہ جہاں ابھی 1 سال 1.5 سال بھی پورا نہیں ہوا ہے کہ مسلمانوں پر اتنا ظلم کیا گیا کہ ان کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا، اپنا گھر چھوڑنا پڑا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑا، اپنی جائیداد، اپنی کھیتی باڑیاں اور اپنی زمینیں چھوڑنی پڑی، صرف تن کا کپڑا لے کر بے سر و سامانی کی حالت میں رات کو کسی طرح چھپتے چھپاتے وہ اپنے لیے امن کی جگہ مدینے کو ڈھونڈ کر وہاں پہنچ رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود صرف 1.5 سال کی قلیل تھوڑی سی مدت میں جب وہی لوگ ان کے ہاتھ آتے ہیں تو ان کا اس طرح خیال رکھا جاتا ہے کہ اپنے سے بہتر کھانے کا انتظام ان کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اگر اسلام کے بارے میں، اسلام کی صحیح تعلیمات کے بارے میں اگر ہمیں معلومات حاصل کرنی ہے تو ہمیں اسلام کے پیغمبر اور اسلام کی کتاب کی طرف آنا ہوگا، نہ کہ ہمیں مسلمانوں کو اور اسلام کو اور اسلام کی تعلیمات کو میڈیا کے چشمے سے دیکھنا ہوگا۔ جیسے کہ ہماری گفتگو چل رہی تھی تو گفتگو میں جو ہے آپ نے جہاد اکبر اور جہاد اصغر، چھوٹا اور بڑا جہاد کی تقسیم فرمائی، تو میڈیا جو ہے ایک لفظ استعمال کرتی ہے لو جہاد، کہ لو جہاد کے نام پر جو ہے مسلمان نوجوان جو ہے غیر مسلم لڑکیوں سے جو ہے تعلقات پیدا کرتے ہیں، اس طرح جو ہے نا، اور وہ اسلام کی تعداد، مسلمانوں کی تعداد بڑھانے کے لیے، تو کیا اس کا کوئی تصور اسلام میں پایا جاتا ہے کیا؟ دیکھیے، میں اس جگہ پر یہ کہنا چاہوں گا کہ خاص کر اپنے غیر مسلم بھائیوں سے کہ وہ اگر جہاد کا صحیح مفہوم سمجھنا چاہتے ہیں تو ان کو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ جہاد مسلمانوں کو ٹرم کے طور پر میڈیا نے نہیں دیا ہے، اور نہ ہی مسلمانوں نے میڈیا سے یہ لیا ہے، بلکہ یہ ٹرم مسلمانوں کو اللہ نے دی ہے اور اللہ کے رسول نے دی ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ قرآن نے دی ہے اور نبی کے فرمان یعنی حدیث نے دی۔ ظاہر ہے آپ جب کسی کے گھر کے ماحول اور حالات کو سمجھنا چاہیں گے تو جا کر پڑوسی سے پوچھیں گے یا خود گھر والے سے پوچھیں گے۔ تو اگر واقعی میں اگر آپ اسلام کو صحیح طرح سمجھنا چاہتے ہیں، اگر اسلام کے نام پر اگر آپ کے دل میں فساد مچانے کی نیت نہیں بلکہ آپ واقعی اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے، اسلام یہ فساد مچانے کا نام ہے یا اصلاح کرنے کا، تو آپ کو مسلمانوں سے ملنا پڑے گا، اور مسلمانوں سے مل کر قرآنک ٹیبل پر بیٹھنا پڑے گا یا حدیث کے ٹیبل پر بیٹھنا پڑے گا، جہاں سے آپ کو جہاد کے تعلق سے صحیح معلومات ملے گی۔ اگر آپ میڈیا کے ٹیبل پر بیٹھ کر اگر آپ اسلامی تعلیمات کو صحیح طریقے سے سمجھنا چاہیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ وقت ہمارے ہاتھوں سے نکل چکا جب میڈیا ثالثی کا کردار ادا کر کے، تھرڈ پارٹی کا کردار ادا کر کے دونوں پکشوں کی صحیح باتوں کو سامنے رکھنے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ لیکن آج
اگر آپ سچائی کا معیار، سچائی کا پیمانہ اگر آپ میڈیا کو قرار دیں گے تو کبھی بھی آپ کسی بھی پکش کو لے کر صحیح منزل تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ میں لو جہاد کے تعلق سے یہ کہنا چاہوں گا کہ لو جہاد نام کی اسلام میں کوئی چڑیا موجود نہیں، بلکہ اسلام میں جہاد موجود ہے، اور اس کا جو مفہوم ہے میں نے وہ آپ کے پہلے سوال کے جواب میں عرض کر دیا۔ لو جہاد یہ ایک کسی بگڑے ہوئے مسلمان کا انڈیویجول کیس ہے، کسی بگڑے ہوئے مسلمان کا انڈیویجول کیس ہے، اور ظاہر ہے کسی ایک یا چند بگڑے ہوئے مسلم نوجوانوں کے انڈیویجول کیس کو اسلامی تعلیمات، اسلامی اصول اور اسلامی قانون اور اسلامی پرنسپل بنا کر اسلام کے کھاتے میں نتھی نہیں کیا جا سکتا، بلکہ وہ اس انڈیویجول کو، اس غیر اخلاقی کسی مسلم نوجوان کے فعل کو اسی نظر سے دیکھنا ہوگا، اور اسلام کے اصول اور قوانین کو اسی نظر سے دیکھنا ہوگا۔ جب تک ہم ان دونوں چیزوں میں فرق نہیں کریں گے اس وقت تک ہم اسلام کی صحیح تعلیم کو اور جہاد کے صحیح مفہوم کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ لو جہاد گویا کہ میڈیا کی طرف سے مسلمانوں کو دی جانے والی ایک گالی، جو مسلمانوں کا دل دکھانے کے لیے اور غیر مسلم بھائیوں کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کا بیج بونے کے لیے اور مخصوص سیاسی پارٹیوں کے لیے نفرت کی زمین پر ان کے ووٹ بینک کی زراعت کرنے کے لیے اور بیج بونے کے لیے اس کو میڈیا نے استعمال کیا ہے، اور میڈیا کی اس سازش کو مسلمانوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اور غیر مسلم بھائیوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس موقع پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اب ہمیں میڈیا کا آئینہ اتار کر اور میڈیا کو اپنے درمیان سے کہیں کنارے رکھ کر اسلام کو سمجھنے کے لیے، اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے اور خود مسلمانوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں کہیں دور نہیں جانا ہے۔ میں اپنے غیر مسلم بھائیوں سے کہتا ہوں کہ ہم ایک ہی ملک کے رہنے والے ہیں، ایک ہی اسٹیٹ میں بسنے والے ہیں، ایک ہی شہر کے رہنے والے ہیں، بلکہ گلی کے کسی ایک نکڑ پر تمہارا مکان ہے اور کسی ایک نکڑ پر ہمارا مکان ہے۔ ہم میڈیا کی طرف دیکھنے کے بجائے کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم خود مل بیٹھیں اور ایک ٹیبل پر بیٹھ کر ہم ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں، تاکہ دونوں کی سچائی دونوں کے سامنے آ سکے، اور اسی راستے سے ہم ایک دوسرے کو بہتر طریقے سے اور حقیقت میں سمجھ سکتے ہیں، اور ہندوستان کی پھر اسی یگانگت والی تہذیب کو جو کسی زمانے میں پوری دنیا میں ہندوستان کی علامت بنا ہوا تھا، اسے ہم واپس لا سکتے ہیں۔